ایسی بات ہوئی کہ میں جب مسجد کے ماحول میں رہوں تو مسجد والے مجھ سے راضی رہیں، دیکھیں ماشاءاللہ نمازی ہے، بڑا دیندار ہے، بڑا متقی ہے، اور جب میں مسجد کے باہر سے نکل کر دنیا داروں میں اور دوست یاروں میں بیٹھتا ہوں تو وہ بھی مجھے کہیں کہ تو اپنا ہی ہے، وہاں میری دینداری نظر ہی نہیں آتی، وہاں میں ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہوں، وہاں میں ان کے طرح ہو جاتا ہوں، وہ بھی بے دین میں بھی بے دین۔ دینداروں کی شادی میں اور بے دینداروں کی شادی میں کوئی فرق نہیں ہے، دیندار آدمی بھی شادی کر رہا ہے بالکل یہود و نصارہ کے طرز پر، اور بے دین آدمی بھی کر رہا ہے بالکل یہود و نصارہ کے طرز پر، تو فرق کیا رہا ماحول میں بیٹھنے کا؟ اس سے اچھا تو بندہ ماحول میں نہ جڑے، پھر بندہ بالکل خلق بے کہ مجھ سے تو عمل نہیں ہو رہا، میں کیا کروں؟ جو چیز عملی زندگی میں نہیں آ رہی اور عمل اس پر نہیں ہو رہا تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر خلوت میں بیٹھ کے توبہ استغفار کرنا کہ یا اللہ یہ باتیں صرف سننے سنانے کے حد تک تو نہیں ہے کہ محض میں نے یہ دین کی بات سن لی اور اپنے علم میں اضافہ کر لیا۔ بعض ساتھیوں کو بڑا ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے اپنے علم میں اضافہ کرنے کا، نالج بڑھانے کا، یہ واقعہ یہ تو سنا ہوا ہے، یہ واقعہ یہ تو مجھے آتا ہے، یہ واقعہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھا ہے، یہ واقعہ یہ تو فلاں کتاب میں پڑھا ہے۔ بھائی جان صرف محض علم کا جمع کرنا اور علم کا حاصل کرنا مقصود اصلی نہیں ہے۔ صحابہ کرام جب تک دوسری حدیث نہیں سنتے تھے، جب تک پہلی والی حدیث جس کو سن رکھی اس پر عمل نہیں کرتے تھے، جب اس پر عمل ہو جاتا تھا پھر جاتے تھے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ اب آپ ہمیں دوسری حدیث سکھا دیجیے۔ تو میری اور آپ کی زندگی میں یہود و نصارہ کے طرز زندگی کیوں نہیں نکل رہا؟ کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے رنگ میں کیوں نہیں رنگ رہا؟ معلوم ہوا کہ کیونکہ میں اور آپ اب تک اپنی دینداری پر فخر نہیں کرتے۔ حقیقت یہی ہے کہ میں اور آپ یہ جو دینداری ہے، یہ پگڑی ہے، یہ داڑھی ہے، یہ ٹوپی ہے، یہ کرتا شلوار ہے، اس پر مجھے اور آپ کو کیا نہیں ہوتا؟ فخر نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے تو متاثر ہوتے ہر ایک سے۔ اور ایک وقت تھا کہ یہود نے کہا تھا اے عمر یعنی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اجازت دے دیں یہ جو لباس آپ کا مسلمانوں کا یہ ہم پہنیں گے۔ ہمارے نہیں، اجازت نہیں ہے فرق کرنے کے لیے۔ دیکھو کسی زمانے میں وہ لوگ متاثر ہو گئے، معلوم ہوا کہ میں اور آپ احساس کمتری کا شکار ہیں، میں اور آپ متاثر ہوتے ہیں یہود و نصارہ کے لباس سے۔ علماء نے لکھا ہے چست پینٹ پہن کر نماز نہیں ہوتی جس میں جسم واضح ہو رہا ہو، مکروہ تحریمی لکھا ہے علماء نے ایسی نماز پڑھنے۔ کیا میرے اور آپ کے جو نوجوان ساتھی آپ کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ کرتا شلوار نماز پڑھنے لگ گئے؟ چلو کوئی آدمی پینٹ شرٹ پہننے سے کوئی منع نہیں کرتا، نماز تو پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن علماء نے لکھا چست کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز اچھی بات نہیں ہے کہ جس میں جسم واضح ہو رہا ہو، اعضاء واضح ہو رہے ہوں، کیونکہ جسم پہ لباس پہننے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ جسم کے اعضاء کیا ہو جائیں، شرمگاہیں چھپ جائیں، واضح نہ ہو۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت عورتیں کاسیات کپڑے پہنی بھی کیا ہوں گی؟ ننگی ہوں گی۔ اور اس کی علماء نے 3 سے 4 توجیحات لکھی ہیں، یعنی جسم کو اتنا چست کپڑا پہنیں گی یا جو ہے آدھے کپڑے جو ہے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اب میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ اب میں اور آپ اپنے بارے میں اتنا تو کم از کم طے کر لیں، اتنا تو محاسبہ کر لیں کہ کس راہ پہ چلنا ہے۔ اس لیے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا خالد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی استاد محترم رائمنڈ کے بہت بڑے استاد تھے، پھر یہاں دارالعلوم کراچی آ گئے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے جمعے کے بیان میں ساتھیوں کو کہہ دیا، پھر کہنے لگے خالد صاحب میں نے صحیح، خالد صاحب استاد جی کو خالد صاحب کہتے تھے، خالد صاحب میں نے بتاؤ صحیح کیا غلط کیا؟ میں نے تو جمعے کے بیان میں بڑی سخت بات کر دی، میں نے ان کو کہہ دیا یار یا تو مسلمان ہو جاؤ یا تو کافر ہو جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو 2 نمبری تم لوگ کر رہے ہو۔ میں نے کہہ دیا بھائی، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے فصل پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ 2 نمبر ہی نہیں کرو۔ صحابہ پورے کے پورے مسلمان تھے، 2 نمبر یا تو مسلمان ہو جاؤ یا تو پھر پورے کیا ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو درمیان چل رہے ہو؟ یہ لبرلزم کیا ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان بھی رکھنا ہے لیکن اپنے آپ کو کافروں کے مشابہت بھی اپنانے کے، ان کے طریقے پہ چلتے رہیں۔ جب میں اور آپ ان کو دیکھتے تو غصہ آتا ہے، لیکن جب میں اور آپ اپنی زندگی دیکھتے تو غصہ نہیں آتا کہ میری اور آپ کی زندگی میں بھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اب تک مکمل نہیں ہوئی، تو ماحول میں بیٹھنے کا پھر اثر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تو بیٹھنے کا مقصد صرف بعض و نصیحت سننا تو سنانا تو نہیں ہے، اس کا تو اثر لینا مقصود ہے، عمل مقصود ہے۔ صبغۃ اللہ کا رنگ قبول کرو، یہ کیا الٹے سیدھے رنگوں میں رنگنے پہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ہماری شادی بیاہ ہوتی ہے سنت کے مطابق، ابھی تو کچھ دنوں پہلے ہمارے شادی کی شادی ہوئی نا، وہ سب کو ہی پتہ ہے یار، تو اس میں پردے کا منع کر دیا، بھائی پردہ نہیں ہوگا۔ تو کس نے کہا، یعنی 30% کہہ رہا ہے کہ شادی میں کیا نہیں ہوگا، پردہ نہیں ہوگا۔ اب میں تو اس وقت سے لے کے اور اب تک فکر مند ہوں کہ وہ خاتون جنہوں نے کہا کہ پردہ نہیں ہوگا، ویسے بس صحیح اپنی باتیں خیر بہرحال، تو وہ جا کے کسی بھی دارالفتہ میں جا کے ایک مرتبہ اپنی عرضی پیش کریں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر شادی میں پردہ ہوا تو ہم لوگ نہیں آئیں گے، میرے ایمان کا کیا بنا؟ میرے ایمان کا کیا بنا آپ مجھے یہ بتائیں۔ اب دیکھو کیا جواب آتا ہے دارالفتہ کہ ایک بندہ یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ جہاں اللہ کا حکم پورا ہوگا وہاں میں نہیں آؤں گا،
جہاں اللہ کے رسول کا طریقہ کار ہوگا وہاں میں نہیں آؤں گا. یہ کہنا چاہ رہے ہو, کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ انسان صرف اور صرف اپنی ذات کا مکلف ہے یا جہاں تک اس کا زور چلتا ہے وہاں کا مکلف ہے؟ بھئی ایسا کیا ہو گیا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو میرے جسم پہ کرتا شلوار بھی چڑھا ہوا ہے, ٹوپی بھی میری نہیں پہ, لیکن شادی میں جا کے سب اتر گیا. بھائی کیوں, کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی سنت پہ شرم آ رہی ہے شادی میں ٹوپی پہن کے جانے میں؟ شادی ہو رہی ہے, ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کے بھائی آپ نے شادی ہے کسی اور کی, اس کی شادی میں جانا محض سنت یا کسی درجے میں کیا اس میں, اور اگر وہاں خرافات ہو رہی ہے تو گناہ ملے گا, اس کے چکر میں ہم لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں کہ تیار ہونے کے چکر میں میری اور آپ کی عشاء کی نماز کیا ہو جاتی ہے, نکل. شادی کسی کی, کام کسی کا, مزے کسی کے, سب کچھ کسی کا, اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نمازیں ضائع کر کے شادیوں میں جا رہے ہیں کہ قضا کر لیں گے بعد میں قرون میں پڑھ لیں گے, کوئی تیار ہونا ہے؟ بھائی یہ کون سا دین ہے, یہ کون سی دینداری ہے, یہ کون سا مذاق چل رہا ہے اپنی زندگی میں؟ شادی بیاہوں میں ہمیں پسند آ رہا ہے یہود و نصارہ کا لباس, میری باتوں کو برا نہیں مانے گا, یہود و نصارہ کا لباس پسند آ رہا ہے, ان کے طرز طریقہ پسند آ رہا ہے, ان کے طریقوں پہ زندگی گزارنا پسند آ رہی ہے, گانے بھی چل رہے ہیں, بے پردگی بھی ہو رہی ہے, اور سارے کے سارے واحد تباہی مچ رہی ہے. فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس آدمی کو پتہ ہو کہ جس شادی میں میں جا رہا ہوں اس شادی میں اگر خرافات ہوں گی یعنی گانے بجانے ہوں گے, ایسے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں.